بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، بلاول بھٹو زرداری نے تو لٹیا ہی ڈبو دی۔ آپ دیکھیے کہ جیسے ہی پاکستان پہنچے ہیں تو سب سے زیادہ کیا چیز وائرل ہے، کیا چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے وزیر خارجہ بھارت کے دورے سے واپس آ گئے۔ وہاں پر بھارت کے وزیر خارجہ نے جو پریس کانفرنس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں، جو گھٹیا زبان استعمال کی ہے، وہ سن کر، وہ دیکھ کر خون کھول اٹھتا ہے۔ اور جناب اب دیکھیں نا کہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں جی وہاں ایس سی او میٹنگ میں بلاول نے تو کشمیر کا ذکر نہیں کیا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس میٹنگ میں ذکر نہیں ہوا، اور اس میٹنگ کے حوالے سے بھارتی وزیر خارجہ کا کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے وہاں پر اسی طرح ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، وہی سلوک کیا ہے جو دہشت گرد کے ترجمان کے ساتھ کیا جاتا ہے، دہشت گردوں کے ترجمان کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ سلوک ہم نے بلاول کے ساتھ کیا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ یہ کہا جا رہا تھا ویڈیو لنک کے ذریعے چلے جاتے یا وہاں پر اس طرح سے بات کرتے، کم از کم یہ وہاں ایس سی او کے جو ممبرز مالک ہیں ان کی طرف سے ہوتا ہے کہ جی اس طرح کی لینگویج نہ استعمال کی جائے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ بلاول صاحب کے بارے میں انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو یہاں آئے تھے بھیک مانگنے، اور وہ آئے تھے جی روس سے تیل کی بات کرنے، اور چین سے جناب وہ کہ جی آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرا دیں آپ ڈالر دیں گے، یہ بات جناب کرنے آئے تھے۔ وہاں تو وہ گوا گھومنے آئے تھے، وہ تو جناب سرکاری خرچ پر وہاں پر رہنے آئے تھے، ڈنر کرنے آئے تھے، اور گوا کی خوبصورتی دیکھنے آئے تھے، یہ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے۔ تو ہمارے جو صحافیوں کو آپ ساتھ لے گئے تھے، کیا حاصل ہوا وہاں؟ تو جو صحافی کہہ رہے تھے جی گیم چینجر ہو گیا جی بلاول کا جانا، اور مرکز نگاہ تھے بلاول، اس لیے مرکز نگاہ تھے اس بے عزتی کے لیے۔ یہاں تک صرف رکے نہیں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر۔ اور میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ عمران خان کو کیوں یاد کر رہے ہیں اور ان کی ویڈیو کون سی شیئر کر رہے ہیں کہ یہ تھا عمران خان اور آج ہم کہاں آ گئے ہیں۔ ایک تھا کہ جی وہ ابھی نندن جس طرح ہم نے گرفتار کیا، جس طرح بھارت کا جہاز گرایا، وہ جو اب تک ہمارا ایک قائم تھا، ایک بھرم بھی، ایک دباؤ بھی، ایک پریشر بھی، وہ اب تک تھا انٹرنیشنلی۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے کس طرح گرایا بھارت کا جہاز اور ثابت کیا کہ یہاں پر آیا ہوا تھا تب گرایا ہوا، کہتے ہیں ان کی حدود میں گرایا، وہ بھی جھوٹ نکلا، ان کا پکڑا بھی ہم نے، ان کا پائلٹ بھی، اور وہ فینٹاسٹک ٹی بھی۔ وہ بھارت کو تو ہمیشہ یاد رہے گا قیامت تک، لیکن اس کو ہم کیش کروا سکتے تھے۔ آج وہ یہ مناظر دیکھ کر یا یہ سارا کچھ کر کے اس کو تو ایسا لگتا ہے کہ دبانے کی کوشش ہو گئی۔ یہ سارا وہ جو ایپیسوڈ تھا، وہ جو سارا تھا، جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دنیا کی تاریخ میں بھی اور یہ جنگوں کی تاریخ میں بھی، کہ کس طرح سے پاکستانی فائٹر پائلٹ نے کمال دکھایا تھا۔ خیر جناب، انٹرنیشنل میڈیا میں تو اس وقت بہت زیادہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا، تو بھارت جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اب آگے بھارت نے بھی مانا ہے کہ جی ہم نے ایک تو ہیلی کاپٹر اپنا خود گرا دیا تھا، بھارت نے جو غلطی سے وہ کہتے ہیں جی میزائل چلا دیا تھا، وہ کتنی بڑی ان کی غلطی ہے، یہ ہے ان کی فوج کی تیاری، یہ سب کچھ ہے۔ تو بہرحال ہمارے تو وہاں بلاول صاحب گئے کہ جو انٹرنشپ پر ہیں وزیر خارجہ کے طور پر، کہا جا رہا ہے جی وہ پرائم منسٹر ہیں، جی نیکسٹ پرائم منسٹر ہیں، اور یہی ڈیل ہوئی ہے، ڈیل کے تحت کہ جی یہ پرائم منسٹر بنیں گے تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے عمران خان نے جو یونائٹڈ نیشنز میں تقریریں کی ہیں ان کا، وہ میں آپ کو اس کا حوالہ دوں گا آخر میں۔ اچھا پھر کیا جناب یہ کہتے تھے جی عمران خان جو جی بیچ دیا، جی کشمیر بیچ دیا۔ وہاں پر وہ جے شنکر کہہ رہا ہے بھارتی وزیر خارجہ کہ جی 370 بھول جائیں، 370 والا معاملہ وہ تو اب گیا، آپ کافی دیکھیں گے کس طرح ہے اب، یعنی وہ زمانے گئے، وہ 370 ہم نے کر دیا ختم، اب اسپیشل اسٹیٹس کشمیر کا ختم ہو گیا، اب گیا، وہ تو ہمارا حصہ ہے۔ G20 پر انہوں نے سوال کیا تو کہتے ہیں G20 کیا، ہم کرائیں گے کشمیر ہمارا، وہی ٹو ٹانگ والی بات وہ کر رہے تھے کہ جی وہ ہے، اور یہاں تک کہہ دیا یہ جرت دیکھیں کہ جی ہم تو اب آزاد کشمیر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کس طرح کرنا ہے۔ سی پیک تک کے خلاف بات کرتی ہے، سی پیک کے خلاف بھی یہ جرت ہوئی ہے وہاں، اور کہ جی وہ دیکھیں ڈیولپمنٹ ہو، لیکن یہ سی پیک جو ہے یہ وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے علاقے سے گزرتا ہے، جی یہ ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے، جی وہ دیکھیں گلگت بلتستان بھی، اب دیکھیں یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ جب ان کو پتا تھا کہ انہوں نے یہ حرکت کرنی ہے، سب کو پتا تھا، تو یہ گئے۔ اب کیا وزیر اعظم اگلی دفعہ جائیں گے یہ کام کرنے جناب؟ کہا جا رہا ہے آگے اب اگلے مہینوں میں پھر بلانا ہے، اب جولائی میں، تو اب پی ایم جائیں گے جی جولائی میں، وہ بھی جو رہی سی کسر ہے وہ پی ایم سے پوری کروا لیجیے گا۔ اچھا جی، اب وہ صحافیوں کو بھی جو ساتھ گئے ہیں، جو وہ گووا کی تصویریں لگا رہے ہیں، وہ چلو گوادر کی کراچی کی لگا دیتے، ان کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی سب کیا ہوا ہے۔ اچھا کہا یہ کہ جی دہشت گردی، یہ جے شنکر کہہ رہا ہے دہشت گردوں سے بات ہی نہیں ہو سکتی، یہ تو دہشت گرد ہیں، ان سے کیا بات ہونی ہے، بلاول سے بات کیا ہونی ہے، تو پھر بلایا کیوں تھا، پھر گئے کیوں تھے کہ جی دہشت گرد ہیں، ان سے کیا بات ہو سکتی ہے، فلاں ہو سکتا ہے۔ تو جو واقعات ہیں بھارتی انہوں نے اپنا ڈال دینا، اور اتنا برا لفظ انہوں نے یوز کیا ہے کیونکہ یہ ایک سال میں جو حکومت نے کیا ہے ہمارے ساتھ، تب ہمیں اس طرح کے تانے سننے کو مل رہے ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ نے کہا پاکستان کی ساکھ گر رہی ہے اور اس کے ریزروز، اس کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان سے زیادہ تیزی سے گر رہی ہے پاکستان کی ساکھ، یہ حال ہو گیا ہے۔ اب جناب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی UN میں تقریر کیا تھی، جو لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، جو دکھا رہے ہیں کہ اچھا آپ اگر یہ دیکھ کے
ڈپریس ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہوا ہے اور آپ کو اس پر دکھ ہو رہا ہے، تو آپ پھر ایسا کریں کہ عمران خان کی یہ تقریر کا حصہ دیکھیں، جس میں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے پورے جوش کے ساتھ، اور کہہ رہے تھے جی 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان کبھی سوچا ہے آپ نے اس بارے میں؟ پورے یو این کو کہہ رہے تھے سب، اور بھارتی بندوق وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، خواتین ہوئی تھی کہ جی 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان اس طرح سے متنازع ایک چل رہا ہے معاملہ کشمیر کا، آپ نے سوچا ہے کہ اس پر جنگ ہو تو کیا ہوگا 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان؟ اور کہا کہ یو این نے سوچا ہے کشمیر پر گارنٹی آپ نے دی تھی، اقوام متحدہ نے دی تھی گارنٹی، اور اقوام متحدہ لازمی کشمیریوں کو حق دینا ہوگا اقوام متحدہ کو، یہ بیچ میں تھے، یہ بات عمران خان صاحب نے کی تھی، اور وہاں پر جناب باتیں کیا ہو رہی ہیں اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں باقاعدہ جو الفاظ ہیں۔ اچھا پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ جی کہ ان جو جے شنکر ہیں بھارت کے وزیر خارجہ، ان کا کہنا تھا کہ جموں کشمیر بھارت کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا، لہٰذا وہاں G20 اجلاس کے انعقاد پر پاکستان کے اعتراض کو بھارت کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے سوال پر جے شنکر کا کہنا تھا کہ دہشت گردی سے متاثرہ ملک دہشت گردی کے سہولت کار ملک کے ساتھ بیٹھ کر دہشت گردی کے معاملے پر بات نہیں کر سکتے۔ ہم دہشت گردی کے معاملے پر سفارتی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے، بلکہ سفارتی سطح پر پاکستان کی اصلیت لا رہے ہیں جس کا ہمیں حق حاصل ہے، بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر۔ اب یہاں حکومت کو بلاول صاحب کی تقریریں یہاں پر جو ہیں پارلیمنٹ کے اندر، وہ تو سپریم کورٹ کے خلاف ہیں، وہ جے شنکر کے خلاف آپ کو تقریر نہیں ملے گی، وہ سپریم کورٹ کے خلاف، چیف جسٹس کے خلاف تقریریں مل جائیں گی۔ ان کا مسئلہ سارا یہ ہے، فوکس یہ ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینے، ساری توانائیاں تو یہاں لگائی ہوئی ہیں، کوئی کشمیر پہ کوئی توانائی، کوئی دہشت گردی کے خلاف توانائی، کوئی مہنگائی۔ اب حالت ہماری یہ ہو گئی ہے، ہمارا معاشی طور پر اتنا کباڑا کر دیا ہے کہ جی وہ پھر اب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جی وہ ریزرو تو ان کے ہیں نہیں، جی یہ ہے وہ ہے۔ جب آپ معاشی طور پر اتنے کمزور ہو جائیں گے تو لوگ کہیں گے تو بھیک مانگنے آئے ہوئے ہیں، جن کا وزیر اعظم کہتا ہے جی میں تو جہاں جاتا ہوں بھیک مانگنے جاتا ہوں، میں تو بیگرز کانٹ بی چوزرز، ہم تو منگتے ہیں، ہم تو مانگنے آتے ہیں، اور آپ نے بڑی مہربانی کی ہے ہمیشہ، ہم پھر مانگنے آ گئے۔ تو یہ باتیں جب ہوں گی تو جب وزیر اعظم یہ کرے گا تو لوگ تو پھر آگے سے باتیں بنائیں گے۔ معاشی طور پر جب ملک کمزور ہو جائے، یہ بات ہوئی تھی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہوئی تھی کہ نیشنل سیکورٹی جو ہے اکنامک سیکورٹی سے جڑی ہوئی ہے، تو اکنامک کے لیے تو آپ نے تباہ کر دیا۔ اب بھی آپ کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے، ہم تو ہتھیار کرتے ہیں جی، ہتھیار وہ ہر ہتھیار استعمال کریں گے ہم چیف جسٹس کے سپریم کورٹ کے خلاف، ہر ہتھیار، ان کے لیے ہتھیار انہوں نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں۔ جب وہ باجوہ صاحب بھی بات ختم کر گئے جی، وہ تو کیا کہیں، جو ان کو لانے والے تھے باجوہ صاحب، انہوں نے تو کہہ دیا جی ہم تو پتہ نہیں لڑ ہی نہیں سکتے، کچھ کر ہی نہیں سکتے، کیا آپ کہیں جناب۔ تو عمران خان تو وہاں ایسے للکار کر آئے تھے اقوام متحدہ میں، اور یہاں جناب انہوں نے بھٹائی بٹھا دیا۔ اچھا اب جناب کیا کہا جا رہا ہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ بلاول بھٹو نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بہتر کیا ہے، بڑا بہتر کیا۔ دنیا کون سی دنیا کہہ رہی ہے جی، پاکستانی عوام کو بھی بتائیں۔ اچھا جی بلاول بھٹو پاکستان واپس آئے ہیں، اور بھارتی وزیر خارجہ کا اس وقت بیان جو ہے وہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اور کہ جی ہم نے تو وہی سلوک کیا ہے دہشت گردی کی سلسلے کو فروغ دینے والے ممالک کے ترجمان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہم نے SCO میں اس تنظیم کے دوران، جس تنظیم میں کشمیر کا ذکر بھی نہیں کیا، اس میٹنگ میں انٹرویوز میں کیا، کوئی پریس کانفرنس میں کر دیا بلاول بھٹو نے، چلو شکر ہے اتنا تو کیا، تنظیم میں نہیں کیا، تو ادھر کہنے ہم نے تو سلوک ہی وہ کیا ہے۔ شیرین مزاری صاحبہ کہتی ہیں جی وہ نمستے کرنے پر کہ the real story is in this picture where Indian counterpart and host doesn't put his hand out to shake Bilaval's hand but does namaste as does Bilawal, signaling is important diplomacy especially when both are hostile states and this was Bilawal signaling appeasement shameful۔ تو شیرین مزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ اپیزمنٹ کر رہے تھے، یہ ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فواد حسین صاحب نے اس پر شدید تنقید کی ہے، جو بلاول بھٹو زرداری کی نیوز کانفرنس پر رد عمل دیا ہے، جے شنکر نے اس پر کہا ہے، فواد حسین نے ہندوستان کے وزیر خارجہ کا بیان توہین آمیز ہے، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عظیم قربانیاں دی ہیں، اب ایک ہندو انتہا پسند جماعت کا وزیر خارجہ جو اپنے شہریوں کے خلاف بدترین دہشت گردی ملوث اس ایسی بیہودہ گفتگو کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا ہے۔ یہ ہے جناب اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں، جو چیزیں اس وقت وائرل ہیں، اور جو باتیں اب لوگ کر رہے ہیں، تو یہ ہے۔ اور ایک وہ تھا کہ جب ابھی نندن کا جہاز گرایا گیا تھا، اس کے بعد ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ٹاکرا جو ہے اس طرح کا سفارتی ٹاکرا یہ پہلا تھا، اور اس کا رزلٹ دیکھ لیجئے کیا ہوا ہے، اور بلاول صاحب کس طرح آگے ہیں، چارٹرڈ پلین میں گئے، چارٹرڈ پلین میں آ گئے، حاصل وصول یہ ہوا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔